میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے والد اتنے زیادہ امیر نہ تھے، بلکہ وہ ایک محلے میں پرچون کی دکان چلاتے تھے جس سے گھر کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے محلے کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اپنے والدین کا بے حد لاڈلا تھا، جس کی وجہ سے میری اماں مجھے محلے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ زیادہ وقت میرا گھر میں ہی گزرتا تھا۔ دینی تعلیم کے لیے مجھے اماں نے محلے کی مسجد میں داخل کروایا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے میں صبح اور شام کو 2 وقت مسجد میں سپارہ پڑھنے جاتا اور سیدھا گھر واپس آتا۔ اس لیے میرے زیادہ دوست نہ تھے، میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ جب کوئی گھر میں مہمان آتا تو میں شرما کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا، جس سے گھر میں آئے ہوئے مہمان میری تعریف کرتے کہ آپ کا بیٹا تو بہت ہی اچھا ہے، زیادہ شرارتیں نہیں کرتا۔ لیکن میرے اندر اعتماد پیدا نہ ہو سکا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اپنے اسکول میں بھی دوسری سرگرمیوں میں پیچھے ہی رہا۔ پڑھائی میں بھی کوئی اچھا نہیں تھا، بس یہ تھا کہ میں پاس ہو جاتا تھا۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا۔ میں 5ویں جماعت میں ہو گیا۔ ایک دن ابا دکان کا سامان لینے کے لیے بڑی مارکیٹ گئے۔ ابا کے پاس ایک پرانی موٹر سائیکل تھی جس پر سوار ہو کر وہ مارکیٹ سامان لینے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ موٹر سائیکل کم ہی استعمال کرتے تھے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، ابا مارکیٹ سے واپس نہ آئے۔ محلے والے جو سامان لینے آتے تھے وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر پتہ کر رہے تھے تو اماں نے کہا کہ ابھی تک وہ بازار سے واپس نہیں آئے۔ اماں ابا کا کافی دیر انتظار کرتی رہیں کہ میں اسکول سے واپس آیا تو میں نے اماں کو پریشان دیکھا اور میں نے پوچھا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے ابا کو بازار گئے کافی دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ اماں نے مجھے محلے کے ایک آدمی کے پاس بھیجا تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور وہ ابا کے نمبر پر فون کر سکے، کیونکہ گھر میں کوئی بھی فون نہیں تھا۔ ایک ہی پرانا فون تھا جو ابا کے پاس ہوتا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ، میں فون کر کے گھر اطلاع دے دوں گا۔ اس طرح میں گھر واپس آ گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو خبر ہمیں ملے گی وہ مجھ پر اور اماں پر قیامت بن کر گرے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس کے پاس اماں نے مجھے پتہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آ رہی تھی اور وہ کہنے لگا کہ اپنی اماں کو باہر بھیجو۔ میں بھاگتا ہوا گھر گیا اور اماں سے کہا کہ وہ آدمی آپ کو دروازے پر بلا رہا ہے۔ اماں نے خود کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیا، دروازے پر کھڑی ہو گئی تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو ہسپتال لے کر جانے کے لیے آیا ہوں کیونکہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ جب اماں اور میں نے یہ بات سنی تو اماں ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ آدمی فوراً گھر میں داخل ہوا اور پریشان ہوا، پھر بھاگتا اپنے گھر میں گیا۔ اس طرح محلے کی کئی عورتیں ہمارے گھر میں آ گئیں۔ انہوں نے ہی اماں کو سنبھالا۔ میں کونے میں کھڑا بری طرح رو رہا تھا۔ جب اماں کو ہوش آیا تو میں اور اماں اس آدمی کے ساتھ ہسپتال گئے، لیکن ہسپتال جاتے ہی ہمیں یہ خبر ملی کہ ابا کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں بھی کافی گہری چوٹ لگی تھی اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ جب یہ خبر مجھے اور اماں کو ملی تو اماں مجھے گلے لگا کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئیں۔ ہسپتال کے اندر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہسپتال کا سارا سٹاف اور ڈاکٹر اس آدمی کو کہنے لگے کہ اس عورت اور بچے کو باہر لے جاؤ۔ اس طرح وہ آدمی ہمیں زبردستی ہسپتال سے باہر لے آیا اور ہم ابا کی میت کو لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ ہر کوئی ہمیں تسلی دے رہا تھا۔ میں نے آج تک اپنا کوئی رشتہ دار نہ دیکھا اور نہ ہی میں نے ابا یا اماں سے کبھی پوچھا کہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہیں آتے۔ آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کو ابا کی وفات کی اطلاع دی جائے، لیکن میں اماں کے پاس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اماں تو عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور میں محلے کے آدمیوں کے ہی پاس بیٹھا رہا۔ محلے والوں نے ہی مل کر ابا کی تدفین کا انتظام کیا اور اس طرح ابا کو قبرستان دفنا کر گھر آ گئے۔ اماں مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ محلے والی عورتوں نے ہی ہمیں کھانا کھلایا۔ اسی طرح کافی دن محلے کی عورتیں ہمارے گھر آتی اور ہمیں دلاسا دیتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ اماں نے کہا کہ تمہارے باپ کے بھی رشتہ دار ہیں اور میرے بھی ہیں، لیکن وہ ہم سے نہیں ملتے،
تو میں نے پوچھا کہ ہم ان سے کیوں نہیں مل سکتے؟ اماں نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں ان باتوں کا علم نہیں ہے، تم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور گھر میں جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے ہی گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ 15 دن کے بعد اماں نے کہا کہ بیٹا، تمہارے ابا کی جو دکان کرائے پر ہے اس کا کرایہ بھی دینا ہے، دکان کے اندر سامان بھی موجود ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں دوبارہ سے دکان شروع کروں۔ تو میں نے سوچا کہ اماں شاید مجھے دکان میں بٹھانے کا سوچ رہی ہیں، تو اماں نے کہا کہ نہیں، تم اسکول جاؤ گے، میں دکان پر بیٹھا کروں گی۔ مجھے اماں کا اس طرح پرچون کی دکان پر بیٹھ کر چیزیں بیچنا ذرا اچھا نہ لگا۔ حالانکہ میں چھوٹا تھا لیکن پھر بھی مجھے ان باتوں کی سمجھ تھی کہ عورتیں دکانوں پر نہیں بیٹھتی۔ اس طرح میں نے اماں کو کہا کہ آپ دکان پر نہ بیٹھیں، میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں دکان پر بیٹھنا شروع ہو گیا، لیکن محلے کے لوگ مجھے بچہ سمجھ کر چیزیں ادھار لے جاتے اور میں ان سے کچھ بھی نہ کہتا تھا۔ اماں مجھ سے سارے دن کا حساب لیتی تھی۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ لوگ مجھ سے چیزیں ادھار لے کر جا رہے ہیں تو وہ مجھ پر غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تم تو اس طرح دنوں میں دکان خالی کر دو گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اس طرح میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا اور اماں دکان پر بیٹھنا شروع ہو گئیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اب محلے کے لوگ کم ہی چیزیں ادھار لے کر جاتے اور صحیح قیمت پر اماں چیزیں بیچ رہی تھی۔ میں نے بمشکل 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی کہ اماں بیمار ہو گئیں اور انہوں نے دکان پر بیٹھنا بند کر دیا۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ اب گھر کا نظام کیسے چلے گا، کیونکہ دکان میں کوئی اتنا خاص سامان موجود نہ تھا۔ چھوٹا موٹا سامان تھا جو بیچ کر گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گیا اور ہم دکان کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے مالک مکان نے دکان ہم سے واپس لے لی۔ اب میں بہت پریشان ہونے لگا اور میں نے کسی ہوٹل پر نوکری کرنا شروع کر دی۔ ہوٹل کے اندر میں سارا دن چائے کے خالی کپ دھوتا رہتا اور اس ہوٹل کا مالک مجھے روزانہ 100 روپیہ ہاتھ میں تھما دیتا اور وہی 100 روپیہ لے کر میں گھر آ جاتا۔ اب میں سوچتا کہ 100 روپے میں اپنی اماں کی دوا لے کر آؤں یا کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ حالانکہ اس عمر میں بچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس عمر میں مجھ پر گھر کی ذمہ داری کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، میں مضبوط دل کے ساتھ محنت کرتا رہا اور آخر کار ہوٹل کے مالک نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے میری مزدوری بڑھا دی اور وہ مجھے دن کے 200 روپے دینے لگا۔ میں اسی بات پر خوش ہو گیا تھا۔ اماں ابھی بھی بیمار ہی تھیں اور وہ سرکاری ہسپتال سے دوا بھی لیتی تھی۔ اماں سارا دن پریشان رہتی۔ میں نے اماں سے کئی بار پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، یا ابا کے کوئی رشتہ دار ہیں تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن اماں جب بھی ان کا ذکر سنتی تو مجھے خاموش کروا دیتی اور یا پھر رونے لگتی۔ میں اماں کی حالت دیکھ کر مزید ان سے کوئی سوال نہ کرتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور میری مزدوری میں اضافہ ہوتا گیا، اور میں ایک دن ہوٹل میں میزوں کو صاف کر رہا تھا کہ ایک آدمی میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور جب میں میز صاف کرنے اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا نام ناصر ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم اسکول نہیں جاتے؟ تو میں نے نام میں سر ہلا دیا، اور اس نے پوچھا کہ تم یہاں کام کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میری ماں بیمار رہتی ہیں، اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ جب اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا کہ یہ میرا کارڈ ہے، تم اس پتے پر کل آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے وہ کارڈ غور سے دیکھا۔ میں تھوڑا بہت اردو میں نام وغیرہ پڑھ لیتا تھا، لیکن انگلش میں لکھی ہوئی کوئی بھی چیز میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے اس کارڈ کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور میرے ذہن میں اماں کی باتیں گھومنے لگی، جو وہ مجھے روزانہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہتی تھی کہ بیٹا کسی اجنبی سے بات نہیں کرنا اور نہ ہی اس سے کوئی چیز لینا، بس اپنے دھیان سے کام پر جانا اور واپس آنا۔ کبھی کبھار میں سوچتا تھا کہ میں نے کبھی خود نہیں سوچا تھا کہ مجھے ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن قسمت کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی۔ گھر واپس آ کر جب میں رات کو سونے کے لیے چارپائی پر لیٹا تو میرے ذہن میں اس آدمی کی بات گھومنے لگی جس نے مجھے کارڈ دیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ملنے آنا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آیا اماں سے اس بات پر مشورہ کروں یا نہ کروں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ مجھے ہرگز بھی ادھر جانے نہیں دیں گی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان کو بتائے بغیر ہی ادھر جاؤں گا۔ شاید میرے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے اور مجھے کوئی اچھا کام مل جائے، کیونکہ میں کسی پڑھے لکھے کام کی توقع تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں محنت مزدوری والا کام ہی توقع کر رہا تھا۔
اس طرح اگلے دن میں اپنے ہوٹل پر گیا اور میں نے 12 بجے تک کام کیا اور ہوٹل کے مالک سے آدھے دن کی چھٹی لی اور اسے یہ بتایا کہ میری اماں بیمار ہیں، میں نے ان کے ساتھ دوائی لینے جانا ہے۔ تو اس طرح میں نے ہمت کرتے ہوئے ایک رکشے والے کو وہ کارڈ دکھایا اور کہا کہ اس پتے پر لے جاؤ، کیونکہ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے۔ وہ جگہ شہر سے کافی دور تھی۔ وہ مجھے اس جگہ پر لے گیا جو ایک کھلا سا میدان تھا، دائیں بائیں کوئی بھی گھر یا عمارت موجود نہیں تھی۔ میں اس جگہ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور میں نے اس رکشے والے سے کہا کہ تم ادھر ہی رکو اور کچھ دیر میرا انتظار کرنا، اور میں ڈرتے ہوئے اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ دیکھنے میں وہ کوئی خستہ حال عمارت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی ادھر موجود نہیں ہے۔ عمارت کے دائیں بائیں کمرے موجود تھے، لیکن ہر کمرہ خالی تھا۔ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ناکارہ سامان پڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا اور کمروں میں دیکھتا گیا، لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، اس لیے میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ مجھے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز آئی تو میں اس کمرے کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں کمرے کے اندر داخل بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے آوازیں آنے لگیں۔ وہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے اور انہیں اس کام کے لیے چھوٹی عمر کے بچوں کی ضرورت تھی جن کے ذریعے وہ یہ کام کروا سکتے۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے ذہن نے کام کیا اور میں نے اپنے قدم واپسی کے لیے موڑ لیے۔ جب میں عمارت سے باہر گیا تو میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ رکشے والے نے جب میری حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آپ مجھے واپس چھوڑائیں۔ اس طرح میں گھبراتے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ اماں مجھے گھر جلدی واپس دیکھ کر حیران ہو گئیں، تو انہوں نے مجھ سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اس بات سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں خود کسی کے گھر کام کر لوں گی تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم ابھی اتنے مضبوط نہیں ہو اور میں نے تمہیں کبھی کسی سے دوستی نہیں کرنے دی، نہ ہی تمہیں دنیا کا اتنا پتہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب تو دنیا کا پتہ چل چکا ہے، لیکن میں نے اس بات کے بارے میں اماں کو نہ بتایا جو میرے ساتھ ہو چکی تھی، اور میں نے آئندہ سے توبہ کی کہ میں کسی کی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ اس طرح میں نے اس ہوٹل پر کافی عرصہ نوکری کی۔ مالک مکان میرے گھر کے حالات کے بارے میں کافی حد تک جان چکا تھا، اس لیے کبھی کبھار وہ میری مالی مدد بھی کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کا بہت شکر گزار تھا۔ لیکن ہوٹل پر روزانہ کی مزدوری مل جاتی تھی اور وہ پیسے روزانہ ہی خرچ ہو جاتے تھے، اور اس طرح میں کوئی پیسے جمع نہیں کر سکتا تھا۔ ہوٹل پر کام کرتے ہوئے مجھے کافی سال بیت گئے اور میری عمر 20 سال ہو گئی۔ اب میں نے ہوٹل میں نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سٹور پر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ دن کے وقت میں ہوٹل پر کام کرتا تو شام کے وقت میں سٹور چلا جاتا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گھر کا خرچہ، مکان کا کرایہ اور بجلی کے بل ادا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس طرح ان تمام اخراجات کو دیکھتے ہوئے ایک دن میں نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ میں کسی فیکٹری میں نوکری کر لیتا ہوں تاکہ مجھے 1 مہینے کی اکٹھی رقم مل جائے۔ روزانہ کی رقم ملنے سے میرے پیسے روزانہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مجھے ہر مہینے بل ادا کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا جنرل ہسپتال میں نوکری کرتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ایک تو تمہاری سرکاری نوکری ہو جائے گی اور دوسرا تمہیں مہینے کے پیسے بھی مل جائیں گے۔ میں نے جب مالک کی بات سنی تو میں کچھ مطمئن ہو گیا، کیونکہ اماں مجھے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے مجھے دلہا بنا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مجھے کسی اور جگہ پر نوکری کرنا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ ہوٹل میں نوکری کرتے ہوئے میں ان تمام معاملات کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح ہوٹل کے مالک نے اگلے دن مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ تم آج میرے ساتھ ہسپتال چلنا، وہاں تمہارے سلسلے میں بات ہو چکی ہے۔ میں ہوٹل کے مالک کے ساتھ جنرل ہسپتال چلا گیا اور وہاں پر اس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس آدمی نے کہا کہ فی الحال یہاں پر کوئی بھی سیٹ خالی نہیں ہے، ہاں ہمیں ایک چپڑاسی کی ضرورت ہے، اگر تم چاہتے ہو تو یہاں پر چپڑاسی کی نوکری کر سکتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، کیونکہ محنت میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اس طرح میں نے ہسپتال میں چپڑاسی کی نوکری کرنا شروع کر دی، اور میں اپنے ہوٹل کے مالک کا بہت ہی شکر گزار تھا جس نے میری اتنی مدد کی۔ میں اس کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں روزانہ صبح اپنے کام پر چلا جاتا اور شام کے وقت واپس آتا، لیکن اس کا یہ نقصان ہوا کہ جو پیسے مجھے ہوٹل سے روزانہ ملتے تھے وہ مجھے ملنا بند ہو چکے تھے، اور مجھے تنخواہ 1 مہینے کے بعد ہی ملنی تھی۔
اس آدمی نے ابھی تک مجھے تنخواہ کا نہیں بتایا تھا کہ کتنی ملنی ہے، لیکن اس نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ ہوٹل سے زیادہ پیسے یہاں کما لو گے۔ اس طرح میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور میں نے ہوٹل کے مالک سے اتنی درخواست کی کہ آپ مجھے 1 مہینے کے لیے پیسے ادھار دے دیں۔ جب میری تنخواہ آئے گی تو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ ہوٹل کے مالک نے میری یہ مدد کی اور اس طرح میں اپنے گھر کا خرچہ چلانے لگا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اماں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں بچپن سے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی ہیں۔ آج میں جان کر رہوں گا کہ کیا بات ہے جو آپ چھپ کر روتی ہیں۔ اماں نے میری یہ بات سنی تو انہوں نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگیں کہ میں اور تمہارا باپ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میرا خاندان اور تمہارے باپ کا خاندان دونوں گاؤں میں اپنی دشمنی کی وجہ سے مشہور تھے۔ گاؤں والوں کو آج تک سمجھ نہ آ سکی تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ میں بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور تمہارا باپ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ دونوں خاندانوں کے باغات اور زمینیں بھی تھیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کی زمین اور باغات میں بھی آنا جانا بند تھا۔ اگر کوئی غلطی سے دوسرے کے باغ یا زمین میں چلا جاتا تو اسی بنا پر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، اس لیے ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک باغ میں گئی تو باتیں کرتے کرتے ہم کافی دور نکل گئے۔ مجھے گاؤں کے راستے کا کوئی خاص علم نہ تھا۔ وہاں آم کا باغ نظر آیا اور تمام لڑکیاں باغ کو دیکھ کر خوش ہو گئیں اور دھڑا دھڑ آم توڑنا شروع کر دیے۔ میں ان سب کو منع کر رہی تھی کہ اگر کسی نے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہماری خیر نہیں۔ ہمیں گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور میں انہیں گھر واپس جانے کا کہہ رہی تھی کیونکہ مجھے اپنے بھائیوں کا بھی علم تھا۔ اگر میں انہیں گھر پر نظر نہ آتی تو وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے باہر نکل آئیں گے، اور اگر انہیں علم ہو گیا کہ ہم اتنی دور چلے گئے ہیں تو ان کی جھڑکیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس طرح میرے شور کرنے سے تمام لڑکیاں واپس جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ابھی ہم واپس جانے ہی لگی تھی کہ ایک آدمی ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑے ہوئے ہمارے سامنے آ گیا۔ اب تو لڑکیاں ڈر گئیں تو وہ ہمیں ڈانٹنے لگا کہ تم لوگ چھوٹی بچیاں ہو جو اس طرح کسی غیر کے باغ میں آ کر پھلوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے غصے سے اپنے کسی ملازم کو آواز دی اور کہنے لگا کہ جتنی بھی لڑکیاں یہاں کھڑی ہیں ان کے گھروں کا پتہ کرواؤ، ان کے گھروں میں یہ پیغام بھجواؤ کہ اپنی لڑکیوں کو لگامیں ڈال کر رکھے۔ اگر کل کو کسی لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جب میں نے اس لڑکے کی بات سنی تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور میں نے سوچا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی باتوں سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لڑکے نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ کچھ نرم پڑا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے اپنے گھر کا پتہ بتایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، کیونکہ میرے پتہ بتانے سے اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس باغ سے چلی جاؤ۔ اس طرح ہم سب لڑکیاں اس باغ سے نکل گئیں اور میں نے دل میں یہ طے کیا کہ میں اب باہر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اسی طرح اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ میری سہیلیوں نے کئی بار اصرار کیا کہ باہر گھومنے چلیں، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ ایک دن گھر میں ایک لڑکی گھوم رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ کہنے لگی کہ میں نئی ملازمہ ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی کیونکہ ہمارے گھر میں نئی ملازمائیں آتی جاتی رہتی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں مجھے چائے دینے کے لیے آئی تو چائے دیتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا کاغذ رکھ دیا۔ میں نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور مجھے غصہ بھی آیا کہ ایک نوکرانی ہو کر اس کی اتنی ہمت کہ وہ میرے ساتھ ایسی حرکت کرے۔ میں نے غصے سے بولا تو اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اشارے سے مجھے کاغذ کھولنے کے لیے کہا۔ میں اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اس کاغذ کو کھولا تو اس کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں جیسے جیسے اس کو پڑھ رہی تھی تو میرا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے کیونکہ وہ خط اس باغ والے لڑکے کی طرف سے آیا تھا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ میں اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے باغ میں بلایا تھا۔ جب میں نے وہ خط پڑھا تو اس لڑکی نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کے گھر میں ملازمہ ہوں اور اس نے مجھے یہ خط آپ کو دینے کے لیے ادھر بھیجا ہے اور میں بڑی مشکل سے اس گھر میں ملازمہ بن کر آئی ہوں۔
آپ کل کسی ٹائم باغ میں چلی جائیں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں یہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈر رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے اصرار پر میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس لڑکے نے مجھ سے اپنی محبت کے دعوے کیے اور میں اس کی باتوں میں آ گئی، اور اس طرح ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس لڑکے نے مجھے شادی کرنے کے لیے کہا تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنا رشتہ میرے گھر بھیجو، لیکن اس نے کہا کہ ہمارے خاندانوں میں دشمنی ہے، تمہارے گھر والے کبھی بھی اس رشتے پر نہیں مانیں گے۔ جب میں نے اس لڑکے کی بات سنی تو میں نے کہا کہ پھر تو اس طرح سے ملنا مناسب نہیں، اور نہ ہی یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس لڑکے نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سے انکار کر دیا اور میں نے اسے کہا کہ آئندہ میں تم سے نہیں ملوں گی۔ ابھی یہ بات کر کے میں واپس ہی مڑی تھی کہ مجھے اپنا بھائی پیچھے کھڑا نظر آیا اور وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میرے آگے وہ لڑکا کھڑا ہو گیا، اور اس طرح میرے بھائی اور اس لڑکے کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ بات ہمارے دونوں خاندانوں میں پھیل گئی۔ میرے گھر والے مجھے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھے اور نہ ہی لڑکے کے گھر والے رکھنے کو تیار تھے۔ اس طرح اس لڑکے نے مجھ سے نکاح کیا اور نکاح کر کے مجھے شہر میں لے آیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میں خاندان میں بدنام ہو چکی تھی اور میرے گھر والے مجھ سے بدظن ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کئی دفعہ معافی مانگی، لیکن میرے گھر والے مجھے برا بھلا کہتے رہے، مجھے بددعائیں دیتے رہے۔ تمہارے باپ کا خیال تھا کہ اس کے گھر والے اسے واپس بلا لیں گے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی رہی۔ اس کے گھر والوں نے اسے نہ بلایا اور تمہارے باپ کے پاس جو رقم تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے یہاں محنت مزدوری شروع کر دی، اور جب تم پیدا ہوئے میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ اپنے گاؤں واپس چلتے ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر منع کر دیتا تھا کہ جب ہم جائیں گے تو وہ ہم دونوں کو مار دیں گے اور ساتھ ہمارا بیٹا بھی مار دیں گے۔ اس لیے میں اپنے بیٹے کو ان لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ہم نے یہاں ہی رہنا شروع کر دیا۔ میں نے جب اماں کی باتیں سنی تو مجھے اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا، اور مجھے دکھ بھی ہوا کہ میری اماں نے کس طرح مشکل سے زندگی گزاری ہے۔ مجھے ہسپتال میں چپراسی کی نوکری کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، اور 1 مہینے کے بعد جب تنخواہ میرے ہاتھ میں آئی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور میں کتنی ہی دیر ہاتھ میں پیسے پکڑے دیکھتا رہا، کیونکہ کبھی اتنی زیادہ رقم میں نے اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ہوٹل میں تو روزانہ ہی مجھے مزدوری مل جاتی تھی، کبھی اکٹھے پیسے نہیں ملے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہ پیسے گھر جا کر اپنی اماں کے ہاتھ میں رکھوں گا تو وہ کتنی خوش ہوں گی۔ ابھی میں ان باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا شدید بیمار ہے، اس کو فوری علاج کی ضرورت ہے، میں نے اس کا آپریشن کروانا ہے تو میرے پاس رقم موجود نہیں، تم یہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، تو وہ میری منت سماجت کرنے لگی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ مجھے اس عورت کی منت سماجت سے اس پر ترس آ گیا، اور میں نے اپنی جیب سے 20,000 روپے نکال کر اسے دے دیے۔ وہ لڑکی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھنا تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا اور تم کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ میں نے اس لڑکی کو رقم تو دے دی تھی، اب گھر جاتے ہوئے میں پریشان ہو رہا تھا کہ میں اماں کو کیا جواب دوں گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری اماں چارپائی پر بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ جب میں نے ان کے کھانے کی ٹرے کی طرف دیکھا تو مجھے شرمندگی ہوئی، کیونکہ میری اماں اچار کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، کل مجھے پیسے مل جائیں گے، تو اماں نے کہا کہ گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اماں کو تسلی تو دے دی اور خود پریشان تھا کہ میں نے ہوٹل کے مالک کے پیسے بھی واپس کرنے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، تو میں کیا کروں گا۔ اسی پریشانی میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اور اماں میرے لیے اچار اور روٹی لے کر آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا پہلے کھانا کھا لو۔ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا اور میں گھر سے باہر نکل آیا، بلا وجہ سڑکوں پر گھومتا رہا۔ مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کی کیوں مدد کی۔ اب میں گھر میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب میں تھک گیا تو میں گھر واپس آ گیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے کے کھٹکنے کی آواز آئی، اور میں فوراً اٹھا اور سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میری اماں بھی اٹھ گئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دھیان سے دروازہ کھولنا، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی چور ہی نہ ہو۔ میں اماں کی بات سن کر ہنسنا شروع ہو گیا کہ اگر کوئی چور ہوگا تو اسے اس گھر سے کیا ملے گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر کوئی عورت کھڑی تھی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔
دروازہ بند کرنے لگا، لیکن اس عورت نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کہنے لگی دروازہ بند مت کرنا، مجھے گھر کے اندر آنے دو۔ میں نے کہا کہ میں کسی غیر عورت کو رات کے وقت اس وقت کیوں آنے دوں، لیکن وہ لڑکی زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور جب اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ وہی لڑکی تھی جو ہسپتال میں مجھے ملی تھی اور مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اسے میرے گھر کا کیسے پتہ چلا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ کہنے لگی کہ جب میں نے تم سے ہسپتال میں پیسے مانگے تھے تو تم نے میری مدد کر دی۔ میں کسی ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں تھی جو ایماندار ہو، جسے پیسے کا کوئی لالچ نہ ہو، اور میں نے خود کو غریب عورت کے بھیس میں بدل دیا۔ میں ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، جو بھی میرے لیے رشتہ آتا وہ سب لالچی لوگ تھے۔ میں نے اپنے والدین سے ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے میرے والد نے مجھے کھلی اجازت دی کہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں۔ میں کسی ایسے ہی ایماندار لڑکے کی تلاش میں تھی۔ 2 دن پہلے میں ہسپتال اپنے بیمار باپ کو لے کر آئی تو میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے شکل سے اچھے لگے۔ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے روپ بدلا اور ایک امتحان میں ڈالا، لیکن تم کامیاب ہو گئے، حالانکہ تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی، لیکن تم نے اپنی ضرورت کو نہ دیکھتے ہوئے میری مدد کی۔